انہوں نے طے کیا بھائی ابراہیم نے ہمارے بت توڑے، لہذا ابراہیم کو سزا ملے گی، اور حضرت ابراہیم کو سزا کے طور پر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم تو بڑے اطمینان سے آگ میں جا رہے تھے، انہیں کیا پریشانی، جینا بھی اللہ کے لیے تھا، مرنا بھی اسی کے لیے، ہم جی کر بھی تو اسی کے لیے تھے، مر کر بھی اسی کے لیے، تو اس اطمینان کے ساتھ جا رہے تھے تو فرشتوں میں تلاطم بپا ہوا۔ سارے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھی کہ یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا دنیا پر، تیری کائنات میں کوئی تلاطم نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے پوچھ لو میرے خلیل سے وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو جبریل نے آ کر کہا حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بے ساختہ فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے، ہر ایک سے تھوڑی مانگی جائے گی، تمہارا مقام بڑا ہے مگر تم جبریل ابراہیم کے برابر تو نہیں ہو، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ پھر فرمائیے میں جا کر پہنچا دیتا ہوں۔ اب جملہ سنیں حضرت ابراہیم کا، کہنے لگے کہیے تو میں اللہ کے جا کے کہہ دوں کہ آپ کی کیا حاجت ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات سے آشنا ہے تو اب سوال کی ضرورت کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ محمد۔ اس کمال کی بندگی دیکھی جب اللہ نے، اس درجے کی بندگی جب اللہ نے دیکھی تو پھر آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا۔ اور حضرت ابراہیم آگ میں بیٹھے تھے اور آگ جلتی نظر آ رہی تھی، مگر حضرت ابراہیم کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لگ رہے تھے۔ دشمن سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آگ میں بیٹھے ہوئے اور ادھر حضرت ابراہیم کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں نا، معجزہ اور کسے کہتے ہیں؟ یہاں حضرت ابراہیم نے اپنی جان کا امتحان دے دیا۔